چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کر گئی چھوٹی سی چیز کتنا پائے رسول پر ہے میرا سر جھکا ہوا پائے رسول پر ہے میرا سر جھکا ہوا ایسے میں اجل تو کہاں جا کے مر گئی ایسے میں اجل تو کہاں جا کے مر گئی یہ کیفیت بھی بارہا دیکھا ہے جب سے میں نے دیار نبی شباب دیکھا ہے جب سے میں نے دیار نبی شباب جنت میری نگاہ سے دل سے اتر گئی جنت میری نگاہ سے دل سے اتر گئی یہ کیفیت بھی بارہا مجھ پر گزر گئی تھا جلوہ حضور ماشاءاللہ اب آگاہ رسالت مآب میں ہدیہ یاد پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے جناب محترم محمد رفیق ہزاری صاحب صلی اللہ تڑپ رہا
ماشاءاللہ تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے وہ کمینہ ہوں میں یا رسول اللہ تو پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تے میرا رنگ بھی نہیں اور بس میرا روپ بھی نہیں تے مینو یار منا مردا ٹنگ واہ جی واہ سبحان اللہ تے میرا عشق بھی رومی برگا بھی نہیں تے میری جامی برگی ٹور بھی نہیں تے میں قسم خدا دکھانا اور میرے آقا گیا کوئی تن میرا جے کنگی ہووے تے میں زلف محبوب دیواں تے پوش میرے دی بن جائے جتی او تے میں یار دے پیریاں تے جے سونا میرے دکھ وچ راضی اتے میں سکھ نو چلے پاواں تے یار فریدا جے منگ لے جندڑی او تے میں رب دا شکر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سارا پیار زمانے کا او دے پیار تو وار جند جان مٹھن مدنی من ٹھار تو وار دیا جند جان مدن مدنی من ٹھار تو وار دیا سارا پیار زمانے کا ماشاءاللہ میں روشنی اکھیاں دی روزے تو فدا کر کے میں روشنی اکھیاں دی روزے تو فدا کر کے گل دستے دروداں دے گل دستے دروداں دے دربار تو وار دیا گل دستے دروداں دے دربار تو
ارشاد تاثیر تکلم دی تاثیر ترنم دی تاثیر تکلم دی تاثیر ترنم دی میں زارا دے بابا دی میں زارا دے بابا دی گفتار دوار دینا میں زارا دے بابا دی گفتار دوار دینا تاثیر تکلم دی تاثیر ترنم دی تاثیر تکلم دی تاثیر ترنم دی میں زارا دے بابا دی میں زارا دے بابا دی گفتار دوار دینا سارا پیار زمانے دا او دے پیار دوار دینا لج پالاں دی لج پالی سخیاں دی سخاوت نو لج پالاں دی لج پالی سخیاں دی سخاوت نو سلطان مدینہ دے گھر بار دوار دیا سلطان مدینہ دے گھر بار دوار دیا فاروقی محبت دے نظرانے میں پیش کراں فاروقی محبت دے نظرانے میں پیش کراں سارا حسن حسینہ دا سارا حسن حسینہ دا سرکار دوار دینا سارا حسن حسینہ دا سرکار دوار دینا سارا پیار زمانے دا او دے پیار دوار دینا اب آپ کے سامنے ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محترم محمد فیصل چشتی صاحب حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ سبحان اللہ
نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں سبحان اللہ کہ ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں کہ ٹکڑوں سے اعزاز پا سبحان اللہ سب مل کر کہو سبحان اللہ سبحان اللہ کی صف میں ان کے ٹکڑوں سے ان کے ٹکڑوں بے شک سبحان سے اللہ بے شک اعزاز پا کر تاجداروں سبحان اللہ میں کھڑا ہوں سبحان اللہ اللہ دیکھ لے معلوم مجھے کون دیکھو اللہ دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں کون والی ہے کس کا گدا سبحان اللہ کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں کون والی ہے کس کا گدا ہوں اس کرم کو مگر کیا کہو گے میں بانا بے سب سے برا ہوں میں بانا بے سب سے برا ہوں جو بروں کو سمیٹے ہوئے ان کے قدموں میں بھی پڑا کو سمیٹے ہوئے ان کے قدموں میں پڑا سبحان اللہ دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں سرمدامت سے اٹھتا نہیں جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں سرندامت سے اٹھتا نہیں جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ماشاء اللہ اللہ علیکہ یا
میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، تیری ذرت تیری شان جل جلالہ، تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو محیط عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ، محیط عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ، تیرے فیض امین ہے، تو ہی میرا رب کریم، میری دل میں ہے تیری آرزو، تیری شان جل جلالہ، تیری تیری شان جل جلالہ، جسے چاہے تو عزیز ہے، جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے، تیری ہاتھ ذلت آبرو، تیری شان جل جلالہ، تیری ہاتھ ذلت آبرو، تیری شان جل جلالہ، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، تیری ذرے میں ہے نمو، تیری شان جل جلالہ، حضرات آج کی یہ بابرکت محفل پاک سلسلہ ذکر الہی، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خصوصاً آج کی یہ بابرکت محفل پاک سلسلہ ختم ایصال ثواب، سالانہ ختم ایصال ثواب مرحوم وسیم احمد میر مرحوم کے ایصال ثواب میں آج ہم یہاں جمع ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جتنے بھی دوست احباب یہاں حاضر ہیں، ان کے جتنے بھی عزیز کار
رشتہ دار، والدین، اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرمائے. حضرات، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا ختم خواجگان شجرہ شریف حلقہ ذکر کے بعد محفل کا آغاز ہوا. قرآن کریم کی تلاوت سے نعت خوان حضرات نے بڑے پیارے انداز میں حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی. اور یہ بھی ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج کی محفل کے مہمان خصوصی خطیب اہل سنت مقرر شورا بیان حضرت علامہ مولانا قاری محمد امین صاحب چشتی السیدی وہ بھی تشریف فرما ہے. اور اس کے علاوہ جناب حضرت قاری محمد نواز صاحب حضور کی بارگاہ میں ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر نعت خوان ہیں. انشاءاللہ ہم ان کی بھی نعتیں بھی انشاءاللہ سنتے ہیں. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we have been gathered here for dhikr ilahi, remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, remembrance of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. May Allah subhanahu wa ta'ala send salam and blessings upon the Prophet Muhammad, the master of us all, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. May He send salam upon the family of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the companions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and also the righteous individuals who follow in the footsteps of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. The gathering today has been also marking Isal-e-Sawab, Khatm-e-Isal-e-Sawab of Marhoom Wasim Ahmad Mir Marhoom. May Allah send His blessings and mercy upon his grave. May Allah shower his grave with His blessings and forgive his sins. And all of our relatives whom Allah has taken to Him, who have returned back to Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah forgive also their sins, inshallah. Isal-e-Sawab, inshallah, Hazrat Allama Maulana Sahab is sitting with us. Inshallah, he will give us his talk, but just a few words. That today we are gathered here to send whatever deeds, good deeds that we have done, whether it is recitation of the Holy Quran, whether it is tasbih, whether it is surah, whether it is durood-e-Pak, whether it is the food that we are also giving. These are all forms of sadaqah jariyah in which the Prophet ﷺ has taught numerous occasions. Once the Prophet ﷺ said to the companions that when the individuals will go into their graves, they will have no deeds, they will be filled with sins. When they will rise from their graves, when they will rise on the day of judgment from their graves, all of their sins will be wiped and they will be filled with completeness of good deeds, and forgiveness is upon them. Their deeds of good deeds will have multiplied. The Sahaba said, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, how is this possible? That when they are dead, their deeds are finished, they have completed their lives. How is it this possible that when they will rise on the day of judgment, their sins will be completely forgiven, and they will be in abundance of rewards, and they will have been forgiven? The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam replied, Tamahasu anha bistighfaril mu'mineen, that when the believers of that individual, they will make astaghfar and they will ask for forgiveness for their sins of those who have passed away, Allah will forgive all of their sins and they are rewarded with Allah's peace and blessings. Brothers and sisters, these are the words of the Prophet ﷺ, and this occasion that we have come here today, it marks also of the importance of what Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon us as fard
what we are dutiful for doing and what is the duty that we must take. Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran Kareem, in abundance places in the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says in another instance, وَكَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. The Prophet ﷺ has taught us this Holy Quran, and the translation of the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, and your Lord has decreed that you not worship except Allah. We do not worship. Allah has decreed that we worship none other than whom? Allah subhanahu wa ta'ala. And after this Allah says, and to parents, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, and to parents good treatment. And from this verse we find after obedience and duty and kindness to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah has placed that we must obey and be obedient to whom? After the worship of Allah, it is none other than our mother and our father. We must obey and show kindness and mercy to our parents. After Allah, Allah has placed the importance upon whom? None other. After the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, after Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, there is none other of obedience to our parents, mother and father. And in the hadith of one final hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, one individual companion came to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and said, Ya Rasulullah, my mother, her temper is very fierce. She is very hard in temper with me. He comes to complain to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, my mother is very hard on me. She has a very high temper towards me. The Prophet sallallahu alaihi wasallam replied to that individual, when she bore you, when you were born on that day, was her temper in that same manner? When she fed you, was her temper in that manner? When she clothed you, when she looked after you when you were young and when you were ill, when she tended for you, when she was your guardian for you, when she clothed you, was she in that same manner? The companion replied, La ya Rasulullah, I have whatever she has done for me, I have repaid it. I have done my work that is required of me. The Prophet ﷺ says, what have you done? And he said, Ya Rasulullah, I took her on the pilgrimage of Hajj and I carried her on my back. Ya Rasulullah, I did this. The Prophet ﷺ said to him, my son, what you have done is a good deed, but the milk that she has given you, you cannot even repay her, and for the fulfillment of your life, if whatever you do, you cannot even fulfill the milk that she has fed you. These are the words of the Prophet ﷺ, that we must show kindness, we must show mercy, and Allah subhanahu wa ta'ala teaches us this prayer in Quran, that we must make this prayer. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, He teaches us this dua, this supplication. Oh Lord, have mercy upon my parents as they... Oh Allah, show mercy upon my parents. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, as they brought me up when I was a youngster. Allah has taught the dua that we must make for our parents, whether they are alive, and if they are alive, we must show obedience and serve them. And if they have passed away, we must show same love and affection and duty in that many way of asking for forgiveness in the same way Allah has taught us. Rabbi irhamhuma
कमा रब्बयानी सगीरा। अब आपके सामने हदिया नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए तशरीफ लाते हैं जनाब कारी मोहम्मद नवाज सियाली साहब हुजूर की बारगाह में हदिया नात पेश फरमाते हैं। ठिकाना ओ माँ प्यो अपना राजी कर लो जिन्ना जन्नत जाना ओ माँ प्यो अपना राजी कर लो जिन्ना जन्नत जाना ते बाप मरे सिर नंगा मरण कंड खाली ओ मावा बाज मुहम्मद बख्शा ए कौन करे रखवाली ओ मावा बाज मुहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली ते मेरे आका ने तुसी कर लो खिदमत मादी ओ जिसने काबा तकना होवे ओ तक लवे सूरत मादी ओ जिसने काबा तकना होवे ओ तक लवे सूरत मादी ते भाई भाइया दे दर्द वंडोते भाई भाइया दिया बावा बाप सिरा दे ताज मुहम्मद ते मामा ठंडी
छावा सल्लल्लाहु अलैहि कुछ नहीं, सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं। उन पे जो वारा उन्हीं की देन है, मैं पशेमा हूँ के वारा कुछ नहीं। सब तेरा है कुछ भी नहीं मेरा, मेरे घर में सब तेरा है कुछ भी नहीं मेरा, मेरे घर में। दरवाजे पे लिखा है तेरा इस में गिरामी, दरवाजे पे लिखा है तेरा इस में गिरामी। आता नहीं भूले से अंधेरा, मेरे घर में आता नहीं भूले से अंधेरा, मेरे घर में आता नहीं भूले से अंधेरा, मेरे घर में। अंदाज मेरे घर के भी कुछ और ही होंगे, अंदाज मेरे घर के भी कुछ और ही होंगे। जिस रोज कदम आएगा तेरा मेरे घर में, जिस रोज कदम आएगा तेरा मेरे घर में, जिस रोज कदम आएगा तेरा मेरे घर में। सब तेरा है कुछ भी नहीं मेरा, मेरे घर में। कि मुद्दत से मेरे दिल में है अरमान ज़ियारत, मुद्दत से मेरे दिल में है अरमान ज़ियारत। हो जाए करम का कोई फेरा, मेरे घर में हो जाए करम का कोई फेरा।
سے سویرا میرے گھر میں آیا تیرے آنے سے سویرا میرے گھر میں خالد کو تیرے نام سے توقیر ملی ہے خالد کو تیرے نام سے توقیر ملی ہے سب کچھ ہے یہ احسان تیرا سب کچھ ہے یہ احسان ہے تیرا میرے گھر میں سب کچھ ہے یہ احسان ہے تیرا میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں آج کی اس روحانی عرفانی مجلس ایثار ثواب ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا میں ابھی ہمارے بہت ہی مشہور معروف نعت خان آپ کے جانے پہچانے جناب قاری محمد نواز سیالوی اشرفی بڑی خوبصورت آواز میں ہدیہ حضور ہدیہ عقیدت بحضور صبر کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے جس طرح محترم المقام واجب الاحترام شہزادہ والا شان محترم صاحبزادہ خواجہ محمد عمر صاحب نقشبندی مجددی دامت عنایتکم و فیوزہم انہوں نے یہ فرمایا اور محفل کا تعارف کرایا کہ آج کی محفل پاک کا تعلق ایثار ثواب اور کس عظیم شخصیت کے سلسلہ میں ہے ہمارے بہت اچھے ساتھی ہمارے بہت اچھے بھائی مسکراہٹیں بکھیرنے والے بھائی اخلاق اور محبت سے گفتگو کرنے والے بھائی زبان پر شیرینی لانے والے اور دوسروں کو مٹھاس دینے والے بھائی یہ میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ ابھی جو معصوم اس معصوم کو چپ کرا دیں تاکہ یہ معصوم اور بچہ بولنے والا ہے اس کو چپ کرا دیں تو اب آپ کو اس لیے میں تعارف کرا رہا ہوں کہ یہ اچھا بندہ ہو اخلاق ہو بچوں سے پیار کرنے والا ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بچوں سے پیار کرنا بچے جب حضور گھر سے نکلتے تو راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے کہ اللہ کا حبیب آنے والا ہے ساری کائنات کی رحمت آنے والی ہے اور حضور بھی اپنے اس اخلاق اور رحمت کا ایسا مظاہرہ فرماتے کہ بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے اور سوچو میرے بھائیوں میری ماؤں بہنوں جس بچے کے سر پر رحمت للعالمین ہاتھ رکھتے ہیں اس کا کیسا مقدر ہو بچوں سے پیار کرو اور پیار کرنے والوں دنیا چھوڑ جاؤ گے تو بچے بعد میں تمہیں اسی میٹھی زبان سے یاد کریں گے آنسو بہائیں گے اور اس توتلی زبان سے معصوم زبان سے تمہارے لیے دعائیں کریں گے اور اللہ کی رحمت کے فرشتے تمہاری روح کا استقبال اور ویلکم کریں گے تو ابھی آپ کے سامنے ایک معصوم بہت چھوٹا بچہ اپنے باؤ جی کو نذرانہ عقیدت پیش کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ پیار سے باؤ جی کہتے ہیں وسیم احمد میر صاحب کو اب یہ بچہ آپ کو بتائے گا اپنے غور سے سننا ہے بھائیوں نے بھی اور بہنوں نے بھی یہ سپیچ نہیں کہ آپ سپیچ سمجھے سپیچ تو کوئی بھی کر سکتا ہے اس کی دل کی بات ہے اور اس میں ایثار ثواب بھی ہے اس میں میر صاحب کے متعلق خراج عقیدت بھی ہے اس میں اس کے دل کی جو ان کے متعلق خیالات ہیں اس کا اظہار بھی ہے اور قبر میں عاشق جاتا ہے تو رسول اللہ کس طرح کرم کرتے ہیں اس کا اظہار بھی ہے یہ ساری باتیں آپ سنیں عزیزم معصوم بچے حسن خواجہ سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت Bismillahirrahmanirrahim. My dear brothers, sisters, and respected elders, Assalamu alaikum. Today is the 10th anniversary of my dear uncle, Wasim
Ahmed, whom I call both with love. I miss my uncle Mrs. Ahmed quite a lot. He was a person of good character. He would love and sympathize with everyone. He would always put his loss. This one is given as a gift. Julu Barsata mere galbo nazar par. Julu Barsata mere galbo nazar par. Allah kare ulu barse boshi ki. Amen. I feel that ever since my uncle passed away, everyone is praying for him, and it is a belief that for him so many people pray, for he is indeed forgiven. I am not saying this for myself, but our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, said, Allah ahlil kubur min duwai ahlil ardi amathala jibal. MashaAllah. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala turns the prayer of the living man into the graves of the dead like a mountain. My uncle was a lover of the Holy Prophet, peace be upon him. Subhanallah. Recite now to praise the Holy Prophet. Subhanallah. A person who loves the Holy Prophet, peace be upon him, is never alone in the grave, but he has the privilege to see the Holy Prophet, peace be upon him. In the grave that is in the grave and the grave that is visited by Nur and Allah, Nur Prophet, peace be upon him, also gets lighted. Masha. So the angels asked the lover of the Holy Prophet, peace be upon him, ما كنت تقول في حق هذا الرجل. MashaAllah. What did you used to say about this holy personality? Then he will say, ما وصلني جميل قادري مرنے کے بعد ما وصلني جميل قادري مرنے کے بعد میرا لاشا بھی ہے میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. May Allah subhanahu wa ta'ala, for the sake of innocent Sayyiduna Ali Asghar alayhi salam, guide and enlighten the grave of Uncle Ahmed and bless him and place him in paradise. آمین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. صلی اللہ علیہ
منشور رہا آقا تیری دہلیز کا پھیرا میرا دستور رہا اور یہ الگ بات کہ تو آنکھ سے مستور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد میں معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا سے جو پھر کے منہ جانب قرآن گیا سرخ روح ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا نعمت ذیشان گیا محمد روح فداك محمد روح فداك الله 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 محمد روح فداك محمد روح اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم حضرات بلا تاخیر آج کی محفل کے مہمان خصوصی خطاب اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد امین صاحب چشتی السیدی خطیب اعظم جامعہ مسجد سعود ہال آپ کی ابھی آتے ہیں اور اپنا خیرات کا اظہار فرماتے ہیں کہ آنے سے قبل ایک پرجوش نعرہ لگائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد امین صاحب چشتی الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا سبحان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وآصحابہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام و تعظیم جناب صاحبزادہ خواجہ محمد عمر صاحب، جناب صاحبزادہ خواجہ شاہد الرحمان صاحب، دیگر بزرگوں، عزیز دوستوں، عزت مآب، عفت مآب ماں اور بہنوں، جیسا کہ پہلے یہ بار بار بتایا جا چکا ہے کہ آج کی یہ مجلس پاک ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ایصال ثواب کی محفل ہے۔ ہمارے دو عظیم بیٹے اور وہ اچھے بیٹے، بہت اچھے ہمارے ساتھی بچے، حمزہ میر اور طلحہ میر، ان کے والد محترم جناب وسیم احمد میر صاحب کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ آپ تمام احباب نے کلام پڑھ کر پیش کیا، ختم خواجگان پڑھا گیا، نعت خوانی ہوئی، تبرک پیش کیا جائے گا اور بیانات آپ سن رہے ہیں۔ اور ادبی عزیزم حسن خواجہ نے بھی آپ کو اپنی معصوم زبان سے میر صاحب کے بارے میں محبت برے الفاظ بیان کیے اور خراج عقیدت پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ اس معصوم بچے کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ عرش تک پہنچ جائیں اور میر صاحب کے حق میں قبول ہو جائیں اور ان کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ یہ ایک میسیج بھی آپ کو دینا ہے، ایسے موقع پر کوئی ایسی بات کہی جائے شاید کہ اتر جائے کسی دل میں ہماری بات۔ میر وسیم احمد میر صاحب کے جتنے بھی عزیز و اقارب، رشتہ دار، ان کے برادران، ہمشیرگان اور گھر کے جتنے بھی فیملی کے لوگ ہیں، سب سے ہم افسوس اور دکھ کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا انسان ہے وہ تنہا نہیں ہوتا، کملی والے آقا کی شفقتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ والدین کے بارے میں چونکہ بات چل رہی ہے اور یہی مناسب ہے کہ والدین اس میں سارے ثواب بھی آ جائے گا۔ دو چار باتیں، لمبی بات نہیں کروں گا۔ محترم محمد رفیق خان صاحب جو قبلہ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ساتھیوں میں اور بھی بزرگ یہاں موجود ہیں، ان سب کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ یہ یادگار ہیں ہمارے صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ کسی نے کہا تھا کہ یہ کہنا، وہ میں کہتا ہوں والدین کے سلسلہ میں، والدین جنت ہیں ہماری اور ان کے ذریعے ہم نے جنت میں جانا ہے۔ تو کسی بزرگ نے کہا کہ یہ جو جنت ہے اس کو ضائع مت کرو، تو وہ میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد دو چار باتیں عرض کروں گا، محبت سے سنیں گے۔ سنا بھی ہوگا آپ نے پہلے بھی، لیکن کسی کی فرمائش ہے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ آواز کو نہیں دیکھنا، اپنے کلمات کو دیکھنا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیا عرض کر رہا ہوں۔ اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا، اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، بولو اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا۔ کس نے کہا؟ میرے مالک، میرے آقا، میرے مولا نے کہا، کیا کہا؟ اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ
دولت کیا ہے؟ پوچھو حمزہ میر اور طلحہ میر سے، باپ کے پیار سے اچھی کوئی دولت کیا ہے؟ ماں کا چل جو سلامت ہے تو جنت کیا ہے؟ یہ ہے راضی تو نبی راضی ہے خدا۔ بولو اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا۔ اگر میری مائیں بہنیں وہ آہستہ ضروری نہیں ہے، زور سے کچھ خود سن رہی ہیں، خود پڑھ رہی ہیں، تو وہ بھی کہہ سکتی ہیں اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا۔ ماں کی ممتا نے بہرحال سنبھالا تجھ کو، کس قدر ماں باپ نے پیار سے پالا تجھ کو۔ کبھی یاد تو کر اے نادان بچے، کبھی یاد تو کر۔ ماں کی ممتا نے بہرحال سنبھالا تجھ کو، کس قدر ماں باپ نے پیار سے پالا تجھ کو۔ رحمت مولا سے کچھ کم نہیں سایہ ان کا، اس لیے اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا۔ آپ اچھا لگتا ہوگا، آپ پڑھتے مجھے اچھا لگ رہا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا۔ ساری کائنات میں دیکھنے والوں کو آپ بھی دیکھتے ہیں، کبھی ماں کی نظر کو بھی دیکھا کرو، ماں کس نظر سے بیٹے اور بیٹی کو دیکھتی ہے۔ جب بھی دیکھا تو تجھے پیار سے دیکھا ماں نے، جب بھی دیکھا تو تجھے پیار سے دیکھا ماں نے، خون دل دودھ کی صورت میں پلایا ماں نے، تو نے اس پیار کے بدلے میں اسے کچھ نہ دیا، اس لیے اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا۔ تجھ کو انسان بنایا، تجھے تعلیم بھی دی، یاد رکھ اس چیز کو، تجھ کو انسان بنایا، تجھے تعلیم بھی دی، کبھی دیکھی نہیں ان کی محبت میں کمی، کیا دیا تو نے مگر ان کی محبت کا صلہ، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا۔ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے۔ اللہ فرما رہا ہے تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو کائنات کو پالنے والا ہے، رب۔ اب اگلے الفاظ جو خواجہ صاحب نے پڑھے تھے، کما ربیانی صغیرا، ربا، وہ رب جو وہاں لفظ استعمال ہوا رب العالمین،
یہاں بھی یہی لفظ استعمال ہو رہا ہے کما ربیانی صغیرا. یہ ماں باپ کے لیے ہے، یہ بھی پالنے والے، رب بھی پالنے والا اور ماں باپ بھی پالنے والے. اب جو پالے وہ احسان کرتا ہے تو اس کا بدلہ بھی دینا ہے. اللہ فرما رہا ہے میرے احسان کا بدلہ جو میں نے تمہیں پالا ہے اس کا بدلہ اس طرح دو. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اس کا بدلہ اس طرح دو کہ اپنی جبین کو میرے سامنے جھکاؤ، میری ورشپ کرو، میری عبادت کرو. میں نے تمہیں پالا ہے تو تم کیا کرو؟ کسی اور کی عبادت وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. تم یہ وعدہ کر چکے ہو مجھ سے کہ میری عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. اب میں نے جو پالا ہے اس کا صلہ اس کا لیے تم یہ کر رہے ہو کہ میری عبادت کرو، میرے سامنے سر جھکاؤ. اور آگے کیا ہے؟ رب ارحم کما ربیانی صغیرا. یہ جو ماں باپ نے تمہیں پالا ہے، اگر میں کہوں کہ ان کی عبادت کرو تو عبادت تو میرے علاوہ کسی کی جائز نہیں. تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ فرماتا ہے ان کی عبادت نہیں کرنی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. جو انہوں نے پالا ہے ان کے ساتھ آپ نے محبت کا اظہار کرنا ہے اور ان کے سامنے جھک جانا ہے. اور ان میں سے اگر دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے جھک کر محبت سے اور نرمی کے ساتھ اف ولا تنہرہما. ایک لفظ اف بھی نہیں کرنا بلکہ ان کے سامنے جھک جانا ہے. سبحان اللہ. اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ عبادت میری کرو، ریاضت میری کرو، سر میرے سامنے جھکاؤ، رکوع میرے سامنے کرو، سجود مجھے کرو، قیام میرے سامنے کرو، عبادت میری کرو. اور سجود کرنے کے بعد، قیام کرنے کے بعد اور رکوع کرنے کے بعد اتحیات میں بیٹھ جاؤ، میرے نام کی تسبیح پڑھو. نماز کمپلیٹ نہیں کرنی جب تک تم اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت نہ کرو. سلام پھیرنے سے پہلے کہو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ میری بھی مغفرت فرما اور میرے والدین کی بھی مغفرت. یعنی نماز ختم نہیں کرنی، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی جب تک ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرو. اللہ اکبر. اپنے ماں باپ پر لان تان نہ کرو، یہ حضور نے فرمایا. آپ بھی سوچیں گے، میری مائیں بہنیں سوچیں گی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو لان تان کرے. لعنت نہ بھیجو اپنے ماں باپ کو، گالی بد دو اپنے ماں باپ کو. یہ منع کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا نادان ہے جو اپنے ماں باپ کو خود گالی دے، اپنے ماں باپ کو لان تان کرے کہ ایسے کوئی بیوقوف ہے، جاہل ہے، ناانصاف ہے؟ فرمایا وہ خود نہیں کرے گا لیکن اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو گالیاں دی. اللہ اکبر. اس کے فعل، اس کا انداز، اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، وہ کیا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو جواباً وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. جواباً وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو اس کا سبب تم خود بنے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کسی کے ماں باپ کو گالی، کسی کو گالی مت دو، کسی کو بھی مت دو، کیونکہ جواباً وہ گالی تمہارے ماں باپ کو دے گا اور اس کا سبب تم بنو گے. ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں. وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو لفظ پڑھتا ہوں. حضرت ابی ربیہ سعدی وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا. یہ حمزہ اور طلحہ کے لیے اسپیشلی ہے، ہم سب کے لیے ہے. عرض کرتے ہیں کہ ایک انصاری آئے. انصاری کس کو کہتے ہیں؟
مہاجر اور انصار مشہور ہے نا. انصاری آئے جو وہیں کے رہنے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا کہ حضور میرے والدین دنیا چھوڑ چکے ہیں، تو کیا اب بھی مجھ پر یہ ضروری ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ میرے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. والدین تو جا چکے ہیں بھائی، جب والدین دنیا چھوڑ چکے ہیں تو اب ان کے ساتھ حسن سلوک کیسے کریں؟ کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلے. آپ نے فرمایا اے مجھ سے پوچھنے والے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے والدین جا چکے ہوں تو 4 کام تیرے اوپر عائد ہوتے ہیں، 4 ڈیوٹیاں تیرے، 4 کام تیرے اوپر عائد ہوتے ہیں جو اپنے والدین کی وفات کے بعد تم نے کرنے ہیں. وہ 4 کام سب سن لیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، والدین کا مقام بتانے والی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ آقا انعامدار، ان کا فرمان ہے کہ اگر نفل پڑھ رہا ہو بندہ اور ماں باپ میں سے کوئی آواز دے نفل توڑ دو، ماں باپ کی بات سنو. اللہ اکبر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی بات کہہ دی. بخاری میں دیکھنا ہے یا کسی اور جگہ دیکھنا ہے، سب جگہ دیکھ سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل پڑھ رہے ہو، آواز دے ماں، بلائے بیٹے آ، تو اس کی بات سنو. لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اگر میرے والدین زندہ ہوتے، اللہ جا چکے تھے نا، حضور جب بھی حضرت آمینہ کا ذکر کرتے نا روتے تھے، اپنی ماں کو یاد کر کے، اپنے والدین کو یاد کر کے حضور روتے تھے. اب حضور کا فرمان سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے، وہ بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں 4 باری، لیکن پہلے یہ سن لیں کہ ماں باپ کا مقام بتانے والی ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور نے فرمایا لو ادرک والدیا او احدہما وانا فی الصلاۃ العشاء وقد قرأت فیہا بفاتحۃ الکتاب. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے والدین زندہ ہوتے اور میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا، نفل نہیں، نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا اور نماز عشاء میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، نماز عشاء میں قرأت کر رہا ہوتا سورہ فاتحہ کی. اور سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس کی نماز کمپلیٹ نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. یعنی سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں. لیکن ایک بات تھوڑا سا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے، اس سے مراد ہے جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں، امام فاتحہ پڑھے گا اور آپ نے خاموشی سے پیچھے کھڑے ہونا ہے، چاہے وہ نماز عشاء ہو چاہے نماز ظہر ہو. تو لا صلاۃ وہ نماز نہیں ہے جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، کمپلیٹ نہیں. لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ جب اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے والدین زندہ ہوتے اور میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا اور نماز عشاء میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا تو تنادی یا محمد، نماز کے دوران میری ماں یا میرا باپ کہتا اے محمد، لاجبتہا لبیک. اگر میری ماں کہتی محمد اے محمد اے میرے بیٹے، تو میں نماز بعد میں پڑھتا، اپنی ماں کی بات پہلے سے. سبحان اللہ. میں محمد، اور آپ کو اتنا عرض کر دوں، میری ماں وہ بلاتی یا میرا باپ بلاتا، یہ نماز کسی ولی کی نہیں ہے، یہ نماز کسی غوث کی نہیں ہے، یہ نماز کسی ابدال کی نہیں ہے.
یہ نماز کسی اوتاد کی نہیں ہے، یہ نماز کسی تابعی کی نہیں ہے، یہ نماز کسی تبع تابعی کی نہیں ہے، یہ نماز کسی صحابی کی نہیں ہے، یہ نماز کسی عام نبی کی نہیں، امام الانبیاء کی نماز ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں نماز کے دوران اگر میری ماں یا میرا باپ مجھے بلاتا، نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا اور مجھے بلاتے تو میں بعد میں نماز پڑھتا، پہلے اپنے ماں باپ کی بات کو سنتا۔ اب حضور سے عرض کیا حضور کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں تو اگر وہ دنیا سے جا چکے ہوں تو پھر حسن سلوک کیسے کریں، کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر 4 باتیں تمہارے اوپر ضروری ہیں والدین کے دنیا سے جانے کے بعد۔ وہ پہلی بات کیا ہے؟ اگر والدین دنیا سے جا چکے ہوں، دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں، تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، یہ ضروری ہے، خصوصی طور پر جو اولاد ہے۔ ماں باپ میں سے کوئی فوت ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھو۔ اور دوسرا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ یہ جو اثار ثواب کا سسٹم ہے نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری، مسلم، ترمذی، تمام کتاب، مشکات سب جگہ لکھا ہوا ہے، اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ اور تیسرا اپنے والدین کے رشتہ داروں کی قدر کرو، اپنے والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ماں جا چکی ہو تو ماں کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، باپ چلا گیا ہو تو اس کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، تمہارے ماں باپ قبر میں خوش ہو جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماں باپ نے وعدہ کیا ہو اس وعدہ کو پورا کرو۔ یہ 4 ڈیوٹیاں تمہارے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ اب آخری جملہ سن لیں، آپ کہیں گے یہ دعا کس طرح پہنچتی ہے؟ اس کے لیے ایک نئی دلیل آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ دعا پہنچتی ہے اور کیسے پہنچتی ہے۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی، نماز عصر، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم نماز مغرب پڑھیں گے اور اس کے بعد نماز عشاء پڑھیں گے اور رمضان شریف میں تراویح پڑھیں گے۔ رمضان شریف آ رہا ہے نا، مقدس مہینہ ماشاءاللہ، تو نماز مغرب پڑھیں گے۔ تو نماز مغرب میں، عصر میں، ظہر میں ایک لفظ پڑھا جاتا ہے التحیات للہ میں، السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھتے ہو، صالحین پر سلام بھیجتے ہو، وہ صالحین چاہے وہ زمین کے اوپر ہوں، چاہے وہ آسمان کے اوپر ہوں، چاہے وہ عرش پر ہوں، جہاں بھی ہوں، تمہارا چاہے قبر کے اندر ہوں، تمہارا سلام ان کو پہنچتا ہے، وہ سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو نماز پڑھنے والا جب سلام کہتا ہے صالحین بندوں کو، جو نیک ہوگا وہ جہاں بھی، چاہے وہ زمین کے اوپر ہو، فی السماء آسمان کے اوپر، والارض چاہے وہ زمین کے اوپر ہو، زمین کے اندر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم سلام پڑھتے ہو تو وہ سلام اس تک پہنچتا ہے، وہ سلام کو سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک آدمی قبر میں جا چکا ہے، وہ سلام کیسے سنے گا؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک بندہ اپنی قبر میں لیٹا ہوا بھی، ادھر آپ نے شیف البش کے اندر کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وہ مردہ چاہے قبر میں کہیں بھی لیٹا ہوا، کہیں موجود ہو، اس کو وہ سلام پہنچتا ہے۔ تو جب سلام پہنچتا ہے تو فاتحہ خوانی کرو، تو وہ کیوں نہیں پہنچتی؟ فاتحہ خوانی کرو، اِثار ثواب کرو، تو وہ کیسے نہیں پہنچے گا؟ جب سلام تمہارا وہاں تک پہنچ سکتا ہے، اور پھر یہ سلام پہنچتا کیسے ہے؟ آخری جملہ یہ عرض کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ثواب
جو تم پڑھتے ہو، کلام پڑھتے ہو، درود پڑھتے ہو، سلام پڑھتے ہو، یاسین پڑھتے ہو اور درود پاک کا ورد کرتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، ذکر اذکار کرتے ہو، کلمہ شریف پڑھتے ہو، یہ توام تبرک پیش کرتے ہو، جو کچھ پڑھ کر پیش کرتے ہو تم پڑھ کر وہاں رکھتے ہو، ادھر کہتے ہو یا اللہ یہ ثواب فلاں تک محمد وسیم احمد میر کی روح تک پہنچا، ہم نے کہہ دیا پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اے جبریل یہ میرے بندے کے لیے ثواب پہنچایا جا رہا ہے، ایصال ثواب کیا جا رہا ہے اور گفٹ پیش کی جا رہی ہے، تو یا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا نورانی ٹرے کو لے جائے، نورانی ٹرے کے اندر یہ سارا ثواب رکھ کے تو پھر اس بندے کے پاس چلا جا جس کے لیے پڑھا گیا ہے، تو جب وہ ثواب وہاں رکھ کر مرحوم تک پہنچانے کے لیے جبریل امین جاتے ہیں، معصوموں کا امام، معصوموں کا امام، سبحان اللہ، جبریل امین معصوموں کا امام، وہ ثواب رکھ کر ٹرے میں اس قبر والے کے پاس جاتے ہیں۔ کیوں سمجھ لو آج ٹرے تیار ہو رہی ہے اور وسیم احمد میر صاحب کی قبر پہ جا رہی ہے، اور جا کے وہ کیا کہتے ہیں، یہ جملہ سن لو جو کہتے ہیں نا مر جائے بندہ تو پھر یا مت کہو، نبی کو بھی یا رسول مت کہو، مر گئے ہیں اولیاء اللہ یا مت کہو، مرنے والے کو یا نہیں کہتے، قبر میں جانے والے کو یا نہیں کہتے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہر جگہ میں آپ کو دکھا، جہاں بھی کوئی دیکھنا چاہے دکھا سکتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ جبریل امین نورانی ٹرے میں رکھ کر یہ ثواب صاحب قبر کے پاس جاتے ہیں، قبر پر کھڑے ہو کر کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، نبی کی بات نہیں، ولی کی بات نہیں، یہ اس بندے کی بات ہے جس کے لیے ثواب پہنچاتے ہو، ولی کا تو مقام بلند، نبی کا تو مقام بلند، عام مردہ اس کے لیے جب ثواب تم پہنچاتے ہو، جبریل نورانی ٹرے میں رکھ کر اس قبر والے کے پاس کھڑے ہو کر قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کہتا ہے یا صاحب القبر الامین، سبحان اللہ، یا کا لفظ ہے صاحب، سبحان اللہ، یا صاحب القبر العمیق، اے قبر میں لیٹے ہوئے مردہ، یا یہ نبی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اگر عام مردے کو جبریل معصوم کا امام یا کہہ کر قبر میں پکارتا ہے تو نبی آخر الزمان کا مقام کیا ہوگا، نبیوں کے امام کا مقام کیا ہوگا؟ جب حضور کا نام لینے والا زندہ ہے تو حضور زندہ کیوں نہیں؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عقیدہ حق، اہل سنت، تو اس پر اعتقاد اور یقین کے ساتھ دعا کیا کرو کہ ہماری دعا مرحومین تک پہنچتی ہے اور ہم نہیں، اللہ تبارک و تعالی بذریعہ معصوموں کے امام جبریل امین کے ذریعے پہنچاتا ہے، اور مرنے والا خوش ہو کر کہتا ہے اے میرے نیبر ساتھیوں، آج دیکھو خواجہ عمر میرے بھائی نے اور میرے بیٹے طلحہ اور حمزہ میر نے، میرے دوسرے بھائی شاہد الرحمان اور میرے گھر والوں نے، میری خالہ نے میرے لیے کیا تحفہ بھیجا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس کے ملنے پر وہ خوش ہو کر نیبروں کو بھی خوشخبری سنائے۔ یہ ہے اپنے والدین کا اچھا سلوک کرو، زندہ ہیں ان کو ملو، ان کی خدمت کرو، دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو اور ان کی اچھی باتوں کو یاد رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ عرض کیا گیا غلطی کو دے اللہ معاف فرما، اگر جو صحیح عرض کر چکا ہوں اس کو مجھے پہلے اور پھر سب کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق
Hakke. Başlam pak sona. Hakke. Başlam pak sona. Hakke. Mera Husn sona. Hakke. Mera Husn sona. Hakke. Mera Hussain sona. Hakke. Mera Hussain sona. Hakke. Mera Aka sona. Hakke. Mera Aka sona. Hakke. Meni Bhagwana Murshid Ucha Des Milai Sadik Sadki Jani Ucha Tuji Dini Hakke. Mera Murshid sona. Hakke. Mera Murshid sona. Hakke. Mera Murshid sona. माशाअल्लाह तमाम हज़रात हुजूर की बारगाह में इस्लाम के लिए दस्तमस्तक खड़े हो जाएं। मुस्तफ़ा जाने रहमत तेरा को सलाम शमाए बज़ में हिदायत बेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत बेला को सलाम। चश्मो दिल की हिफाजत करे, जो मेरे चश्मो दिल की हिफाजत करे, उसने गेबाने रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा बज़ में हिदायत मेरा को सलाम। और वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो ज़बान सब कुन की कुंजी कहे, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम। और जिसको पाके जिसको पाके हलीमा गनी हो गई, आमीना तेरी दौलत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत बेला को सलाम। जिस तरफ उठ गई दम दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उसने गाए इनायत
پہ لاکھوں اے خدا کے آخری پیارے رسول یہ سلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا نبي العربي الصلاة والسلام عليك يا نبي المدني الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من أحييت منا فحي على الإسلام ومن توفيت منا فتوفه على الإيمان یا العالمین جو خوشی پڑے گیا 24 مرتبہ قرآن کریم پڑھ گئے 28,000 مرتبہ کلمہ پاک پڑھ گئے درود پاک پڑھ گئے سورہ یاسین شریف پڑھ گئے ختم خواجگان پڑھ گئے اور جتنی کلمات پڑھ گئے داسواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے اندر ہدیتاً تبارکتاً تحفتاً پیش کرنے قبول فرما آپ کی طفیل جمیل انبیاء شہداء صالحین اہل بیت خلفاء راشدین تابعین تابعین بزرگان دین نقشبندیہ سہروردیہ چشتیہ اویسیہ قادریہ خاندان دے بزرگان دین ثواب پہنچائیں یا اللہ علیہ ثواب جائے حضور خواجہ محمد معصوم صاحب عبد الحاج خواجہ صوفی اسلام دیو صاحب رحمۃ اللہ تعالی دی روح ثواب پہنچائیں خصوصی رہزدہ ثواب جائے وسیم احمد میر مرحوم یا اللہ انہوں دی روح ثواب پہنچائیں یا اللہ انہوں دی مغفرت فرما یا اللہ انہوں دی گناہ صغیرہ کبیرہ نو معاف فرمائیں یا اللہ انہوں دی قبر نو منور فرما یا اللہ اس قبر تے اپنا نور اور اپنے محبوب دا نور عطا فرما یا العالمین انہوں دے درجات نو بلند فرما یا اللہ انہوں دی اگلی منزل نو آسان فرما یا اللہ پاک جتر بھی سڑے عزیز کارب رشتہ دار والدین استاد بشائے جو فوت ہو گئے یا اللہ تمام دے ارواح نے ثواب پہنچائیں یا اللہ اس خصوصی طور پر بھی ثواب جائے جبین اختر مرحومہ فرح سید مرزا زاہد محمود بٹ خلیل بٹ مرحوم غلام رسول صابر صاحب مظفر الدین علی خان رانا آفتاب مرحوم اور جتنے بھی دوست اب آپ حاضر ہیں یا اللہ انہیں دے جتنے بھی عزیز کارب جو فوت ہو گئے والدین یا اللہ تمام انہوں نے روح ثواب پہنچائیں تمام دے گناہ صغیرہ کبیرہ نو معاف فرمائیں یا میرے مولا جو دوست احباب بیمار ہیں یا اللہ انہوں نے اسے تکلی عطا فرما یا اللہ شاہدہ مسرت بیمار ہیں جمیل پروین بیمار ہیں عاقب صاحب دے والد یا اللہ بیمار ہیں زیادہ ملک یا اللہ اور ریشم دین یا اللہ تمام انہوں نے اسے تکلی عطا فرما تمام یا اللہ حاضری اپنی بارگاہ قبول فرما جنہ دوستوں نے خاص طور تے دعاؤں واسطے کہے یا اللہ تمام دی دعاؤں قبول فرما یا العالمین یا اللہ تمام دی نیک حاجات نو پورا فرما جو بیمار ہیں شفا عطا فرما یا اللہ جو بچوں والے خوشیاں یا اللہ تمام نو اپنے بچوں والے خوشیاں عطا فرما یا اللہ جو رشتے واسطے یا اللہ دعاؤں واسطے کر دیں یا اللہ انہوں نے نیک رشتے عطا فرما تو بڑا مسبب الاسباب ہے تو یہ اسباب پیدا فرمائی کاروبار دے وچ نوکری دے وچ تمام دی برکت عطا فرما یا العالمین پاکستان دے بھی حالات نو بہتر فرما اس ملک وچ اسلام دا بول بر نصیب فرمائی تمام مسلمان یا اللہ آنے والے برات مسلمانوں محفوظ فرما یا اللہ تمام دے حال ترہم فرما یا اللہ تمام دا دین دنیا بہتر فرما جنہ دوست نے خاص طور تے سب نو یا اللہ کیا یا اللہ تمام انہوں نے دعاؤں قبول فرما تمام دی نیک حاجات نو پوریا فرما
اور اپنے حبیب دسد کے یا اللہ میری قبلہ والدہ صاحب نے صحت کلی عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائی، میرے شان میں صحت کلی عطا فرما، تمام دوستاں دی حیات نو پورے فرما، وسیم احمد میر دے بچیاں نو یا اللہ حمزہ اور طلحہ نو یا اللہ نو کامیابی عطا فرما، دینی دنیاوی امتحان وچ کامیابی عطا فرما، اور انہاں دی والدہ نو بھی یا اللہ انہاں تے سلامت فرما، اور انہاں بچیاں نو انہاں دی خدمت کرن دی بھی توفیق عطا فرما، تمام تے حال ترحم فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔